نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا۔ آج جو دن ہے وہ جشن آزادی کا دن ہے، یعنی جس دیش اور جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں وہ دیش اور ملک ایک وقت تھا کہ انگریزوں کے چنگل میں پھنس کر کے یہ غلام ہو چکا تھا۔ وہ انگریز جو بدن کے اعتبار سے گورے گورے دکھتے تھے لیکن دل کے اعتبار سے بالکل کالا دکھتے تھے، انہوں نے اپنے ناپاک نیتوں کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس ملک کو قبضہ کرنے کی جب کوشش کی کچھ جگہوں پر کچھ کاموں میں وہ کامیاب ہوتے گئے، لیکن یہاں کے لوگوں نے، بڑوں نے، پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے اندر ان ناپاک نیتوں کو سمجھ لیا اور سمجھ کر کے دھیرے دھیرے ایک تحریک چلائی، ایک ابھیان چلایا اور لوگوں کے اندر ایک جاگرکتا کیا گیا، اور اس ملک کے اندر جتنے بھی دھرم کے لوگ، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہیں آپس میں مل کر بیٹھ کر کے اس ملک کو ان کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی اور اس پر مشورہ اور ایک راستہ نکالا۔ ان میں سب سے زیادہ اور اہمیت اور سب سے اونچے لیول پر جنہوں نے اپنا ایک بھومکا نبھایا تھا وہ مذہب اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمانوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور اپنے بھائی ہندو بھائی کو اپنے ساتھ لیا، سکھ بھائی کو اپنے ساتھ لیا، اور اسی طریقے سے کرسچن بھائی کو، جتنے بھی اس دیش کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں سب کو ساتھ میں لے کر کے اور ایک راستہ نکالا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تحریک آزادی کے لیے ایک جو ہے راستہ چھیڑ دیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے جیسے شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے اشفاق اللہ خان وغیرہ کا نام ہے، گاندھی جی کا نام ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے مجاہدین آزادی کا نام ہے۔ بہرکیف اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1700 سے ہی، سن 1700 کچھ ہجری سے ہی اس کے آزاد کرانے کے لیے لوگ جو ہے کوشش کرنا شروع کر دیا۔ اخیر میں جا کر کے 1947 میں اس دیش کو ان کالے کرتوت والے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کر دیا۔ اسی آزادی کی خوشی یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عام ناگرک اور خاص لوگ سب مل کر آپس میں ایک دوسرے سے، ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو عیسائی ہو، سب ایک گنگا جمنی تہذیب کی طرف بیٹھ کر کے اس خوشی کو مناتے ہیں، منہ میٹھا کرتے ہیں اور اس خوشی کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن وقت ایسا آ گیا ہے کہ اس ملک کو پھر دوبارہ ایسے ناپاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ غیروں نے اس ملک کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں نے، دیش کے لوگوں نے اس ملک کو جو ہے ناپاک کرنے کی ناپاک سازشیں چل رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اس ملک کے سچے محبت کرنے والے لوگ اس ناپاک سازش کو آگے نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی